بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 64واں سبق ہے اور مختصر کے مقدمے پر بات ہو رہی ہے جو کہ مشتمل ہے تلخیص کے مقدمے کی وضاحت پر۔ اس میں فصاحت کلام کی بحث سے خارج ہونے کے بعد تفتزانی رحمہ اللہ فصاحت متکلم کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ والفصاحت فی المتکلم ملکۃ وہی کیفیت راسخۃ فی النفس والکیفیت عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء اولیا فخرج بالقیل الاول الاعراض النسبیة مثل الاضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك وبقولنا لا يقتضي القسمة الكميات وبقولنا لا قسمة النقطة والوحدة وقولنا أوليا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة أو اللا قسمة۔ یہاں سے فصاحت فی المتکلم کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ اب اس تعریف میں چونکہ مقولات عشر میں سے اکثر کا تذکرہ ہے، اسی لیے یہاں پر مقولات عشر کی توضیح ضروری ہے، ورنہ سبق جو ہے وہ علی وجہ البصیرت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ فصاحت متکلم جو ہے وہ ملکہ ہے، اور ملکے کی کیا تعریف ہے؟ تو وہ ملکے کی تعریف مشتمل ہے کیفیت پر۔ کیفیت کو سمجھنے کے لیے مقولات عشر کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم مقولات عشر کی بات کریں گے، پھر ملکے کی تعریف پہ بات ہوگی، اور پھر فصاحت متکلم کی تعریف پہ بات ہوگی۔ فصاحت متکلم ملکہ ہوتا ہے۔ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ شارح نے کہا ہے وہی کیفیت راسخۃ فی النفس، کہ ملکہ جو ہے وہ نفس میں راسخ شدہ کیفیت اور صفت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت کے لفظ سے ملکے کی تعریف کی ہے، تو اب کیفیت کی تعریف بھی شارح نے آگے کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ کیفیت جو ہے مقولات عشرہ میں سے ہے، اسی لیے ہم پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیفیت کو بیان کریں گے اور پھر ملکے کو بیان کریں گے، اس کے بعد پھر فصاحت متکلم کی باری آئے گی۔ متکلمین علماء جو ہیں انہوں نے موجودات کو، یعنی جتنے بھی وجود ہیں ان کو تقسیم کیا ہے اور منحصر کیا ہے دو چیزوں میں، ایک جوہر اور دوسرا عرض۔ پھر عرض کی حکماء نے 9 قسمیں آگے بیان کی ہیں: کم، کیف، اضافت، متى، عین، وضع، ملک، فعل اور انفعال۔ ان 9 اعراض اور ان میں سے ان میں ایک جوہر ملا کے ان کو مقولات عشرہ کہا جاتا ہے۔ مقولات کیا مطلب ہے؟ محمولات، یعنی جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ان مقولات عشرہ میں سے کوئی ایک مقولہ محمول نہ ہوتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقولات جو ہے موجودات ممکنہ کے لیے اجناس عالیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جن سے عالی ہیں،
اور چونکہ جنس ذی جنس پر محمول ہوتا ہے لہٰذا یہ مقولات بھی موجودات ممکنہ پر محمول ہوں گے، اس لیے ان کو مقولات بھی کہتے ہیں، محمولات۔ ان کی 2 قسمیں ہیں ان مقولات کی، ایک ہے مقولات نسبیہ اور ایک ہے غیر نسبیہ۔ مقولات غیر نسبیہ تو 3 ہیں، جوہر، کیف، کم۔ یہ 3 مقولات غیر نسبی ہیں، اور ان 3 کے علاوہ جو باقی ہیں وہ مقولات نسبیہ ہیں۔ نسبیہ سے مراد کیا ہے؟ نسبیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، اور غیر نسبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سمجھنا کسی دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ تو جوہر، کیف اور کم یہ تو مستقل ہیں، ان کا سمجھنا کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا، تو یہ تو مقولات غیر نسبیہ ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو 7 ہیں وہ مقولات نسبیہ ہیں، تو ان کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، لہذا وہ مقولات غیر نسبیہ، مقولات نسبیہ ہیں۔ وہ مقولات غیر نسبیہ میں جو 3 ہیں، جوہر، کیف، کم، ان میں سے جوہر کیا ہے؟ جوہر وہ مقولہ ہے جو بذات خود قائم ہوتا ہے، یعنی اپنی خارجی قیام میں وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے کہ جملہ اجسام ہے ہمارے، یا جو بھی ہمارے سامنے دیگر چیزوں کے اجسام ہیں وہ، اب یہ سب کے سب جوہر ہیں، لذاتی قائم ہیں، بذاتی قائم ہیں، اپنے خارجی قیام میں دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے قیام میں، تو یہ جوہر ہے۔ کم جو مقولات غیر نسبیہ میں دوسرا ہے، کم وہ عرض ہے جو لذات ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اس کم کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک متصل، کم منفصل۔ کم متصل وہ ہے جس میں حدود مشترکہ ہوتی ہیں، جیسے خط، سطح اور جسم، اور کم منفصل وہ ہے جس میں حدود مشترکہ نہیں ہوتی، جیسے اشیاء معدودہ ہوتی ہیں، گنی ہوئی اشیاء جو ہوتی ہیں جن کو گنا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتی ہیں، تو اس میں حدود مشترکہ نہیں ہوتی، لیکن کم متصل میں حدود مشترکہ ہوتی ہیں، جیسے خط، سطح اور جسم، تو وہ کم وہ ہے جو لذاتی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہو گئی، متصل اور منفصل۔ کم متصل میں حدود مشترکہ ہوتی ہے اور کم منفصل میں حدود مشترکہ نہیں ہوتی۔ کیف کی تعریف مصنف نے خود کی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ساری باتیں میں کر رہا ہوں، تو وہ ابھی ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ ہو گئی مقولات غیر نسبیہ۔ مقولات نسبیہ میں اضافت پہلی ہے، اور ویسے چوتھا مقولہ ہی ہے۔ اضافت کیا ہے؟ وہ نسبت ہے جو ایک چیز کو درپیش ہوتی ہے دوسری چیز کی طرف نسبت دیتے ہوئے، جیسے ابوت اور بنوت ہے۔ اب ابوت یہ بیٹے کی طرف نسبت دیتے ہوئے ہے، اور بنوت جو ہے وہ ابوت کی طرف نسبت دیتے ہوئے ہے، تو یہ اضافت ہے۔ متا مقولہ ایک اور متا ہے، کسی شے کا کسی زمانے میں حاصل ہونا، اس کو متا، یعنی یہ جو غیر نسبی مقولہ ہے، نسبی مقولہ ہے متا، وہ یہ ہے کہ کسی شے کا زمانے میں حاصل ہونا، جیسے رمضان میں روزے کا حاصل ہونا۔ یہ عین یہ 5واں ہے، 6واں مقولہ ہے کسی شے کا مکان میں حاصل ہونا، جیسے زید کا گھر میں ہونا۔ اگلی ہے وضع، وہ حیت ہے جو کسی چیز کو اس کے بعض اجزاء کی طرف نسبت دیتے ہوئے حاصل ہوتی ہے، جیسے انسان ٹیک لگاتا ہے، اس کی حیت ہے، یہ کروٹ لینے کی حیت جو اس کو حاصل ہوتی ہے، یہ وضع ہے۔ اگلی ہے ملک، وہ حیت ہے جو جسم کو عارض ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جسم کو محیط ہوتی ہے، اور جسم کے منتقل ہو جانے سے وہ منتقل ہو جاتی ہے، اس کو ملک کہتے ہیں۔ جیسے امامہ باندھنے کی ایک حیت ہے، اور قمیص پہننے کی ایک حیت ہے، تو یہ ملک ہے۔ اگلی ہے فعل، کسی چیز کا دوسرے کے اندر مؤثر ہونا، جیسے قاطع کا اس طور پر ہونا کہ وہ دوسروں کو قطع کرے، اور اس سے اگلی ہے انفعال، کہ کسی شے کا دوسرے سے متاثر ہونا، جیسے
کسی نے کسی کو مارا تو یہ مارنے والا فعل ہوگا، یعنی کہ جو مار رہا ہے یہ مار فعل ہے، اور وہ جو آگے سے اثر پذیر ہو رہا ہے اور کاٹ رہا ہے تو کاٹنا فعل ہے، اور جو اثر پذیر ہو رہا ہے تو مار مضروب اور مقطوع یہ اثر پذیری انفعال کہلائے گا۔ تو گویا کہ مقولات عشر میں سے جوہر اور کیف اور کم یہ غیر نسبی ہیں، باقی جو تھی وہ نسبی تھی، ان میں سے ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ ان سب کے بعد تفصیل بیان کرنے کے بعد اب شارح نے جو مقولے کی کیفیت کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں وَهِيَ وَالْكَيْفِيَّةُ عَرْضٌ لَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ عَلَى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ وَلَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ وَلَا قِسْمَةَ فِي مَحَلِّهِ اقْتِضَاءً أَوْلِيًّا۔ یہاں سے شارح نے کیف مقولہ جو ہے اس کی تعریف کی ہے کہ کیف کیا ہے، کہ کہتے ہیں کیف وہ عرض ہے جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، ایک بات۔ دوسرا، وہ اپنے محل میں تقسیم اور عدم تقسیم کا لذاتی ہی اور بلا واسطہ تقاضا نہ کرے۔ اور اس طرح جو شارح نے کیف کی تعریف بیان کی ہے تو اس میں سے عرض جو ہے وہ بمنزلہ جنس کے ہے، کیونکہ عرض کا لفظ تمامی قسموں کو شامل ہے جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، کیف اور این، متا وغیرہ وغیرہ، ان سب کو شامل ہے۔ آگے جو لا يتوقف تعقل علی تعقل الغیر کا لفظ ہے، یہ جملہ جو ہے یہ پہلی فصل ہے، اس کے ذریعے تعریف سے انہوں نے اعراض نسبیہ کو خارج کیا، یعنی اضافت، متا، عین، وضع، ملک، فعل، انفعال، ان سب کو خارج کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جبکہ کیف ہوتی ہے اس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں ہے، تو یہ نکل گئی۔ آگے سے ان سات کو خارج کرنے کے بعد آگے کا لفظ ہے لا یقتضی القسمۃ، وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، یہ دوسری فصل ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے کیف کی تعریف سے کم کو خارج کیا، کیونکہ کم پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ وہ لذاتی ہی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آگے لا قسمت، یہ تیسری فصل ہے، اس کے ذریعے کیف کی تعریف سے نقطہ اور وحدت کو نکالا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عدم تقسیم کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ نقطے کا مطلب ہوتا ہے طرف خط، یعنی خط کا ایک طرف، خط کا کنارہ چونکہ غیر منقسم ہوتا ہے، اور اسی طرح وحدت بھی کسی شے کا غیر منقسم ہونا ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ تقسیم قبول نہیں کرتا، تو شارح نے لا یقتضی القسمۃ اس سے کم کو نکالا ہے، اور واللا قسمت سے وحدت کو اور نقطے کو نکالا ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے اقتضاء اولیاً چوتھی فصل بیان کی ہے، لیکن یہ کسی کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ علم بالمعلومات کو کیفیت کی تعریف میں داخل کرنے کے لیے انہوں نے اقتضاء اولیاً کی بات کی ہے، اس طور پر کہ اولیاً سے مراد لذاتی ہی اور بلا واسطہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کیفیت ایک ایسا عرض ہے جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہو، وہ اپنے محل میں لذاتی ہی اور بلا واسطہ تقسیم اور عدم تقسیم دونوں کا تقاضا نہ کرتا ہو، اور علم بھی لذاتی ہی معلومات سے قطع نظر تقسیم اور عدم تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا علم بھی مقولہ کیف میں داخل ہوگا۔ البتہ ہاں، اگر علم کا آپ معمولات کی طرف توجہ کر کے آپ سوچیں گے تو پھر وہ معلومات کی وجہ سے تو کرے گا تقاضا، کبھی تقاضا کرے گا تقسیم کا، کبھی نہیں کرے گا، لیکن قطع نظر معلومات کا علم اپنی لذاتی بنفسی طور پہ اولی طور پہ تقاضا نہیں کرتا، اسی لیے مصنف نے اقتضاء اولیاً کہہ کے علم کو شامل کرنے کے لیے بات کی ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت وہ عرض ہے کہ جس کا سمجھنا غیر پر موقوف نہیں ہوتا، نہ وہ قسمت اور عدم تقسیم قبول کرتا ہے اقتضاء اولی کے طور پہ۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس سے سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ملکہ کیا ہے۔ ملکہ وہ ہے کہ یہ کیفیت راسخۃ فی النفس، کہ جو نفس میں ایک کیفیت جو رسوخ ہو جاتی ہے، یعنی ملکہ ایسی کیفیت اور صفت ہے جو نفس میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نفس کے لیے جو صفت حاصل ہوتی ہے تو پہلی دفعہ جب وہ حاصل ہوتی ہے تو زمان حال میں ہوتی ہے، تو جب وہ اس صفت کے ساتھ موصوف متصف ہوتا ہے تو زمان حال میں اس کو ضائع کر دینے پر بھی
قدرت لگتا ہے. لیکن اگر وہ صفت اپنے محل میں ثابت ہو جائے اور پختہ ہو جائے اس طریقے پر کہ اس کو ہٹایا نہ جا سکتا ہو, اس کا زائل کرنا کہ ممکن نہ رہے, تو یہ پھر ملکہ ہوگا. کیونکہ جو شخص اس طرح صفت کے ساتھ متصف ہو جائے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا, جس طرح چاہے گا اس کو گھما لے گا. تو شارح نے یہ تعریف کی ہے ملکے کی. اور ملکے میں جو لفظ کیفیت کا شارح نے ذکر کیا ہے, صفت کا ذکر نہیں کیا, تو یہی بتانے کے لیے کیا تھا کہ یہ مقولہ کیف میں سے ہے. اور پھر شارح نے کیف کی تعریف بیان کر دی جو ہم نے بیان کر دی ہے. اور شارح نے فی النفس کہہ کے فی الجسم سے اعراض کیا, کیونکہ اگر وہ فی النفس ہوگی تو ملکہ کہلائے گا, لیکن اگر فی الجسم ہوگی جس میں سفیدی ہے تو یہ کیفیت اور عرض ہوگی, یہ پھر ملکہ نہیں کہلائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فصاحت فی المتکلم ایک ملکہ کا نام ہے, وہ تعریف ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک ملکہ ہے, اور ملکے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے, دوام ہوتی ہے. اور کیفیت کا مطلب کیا ہے, وہ ایسی عرض ہے کہ سمجھنا غیر پر موقوف نہیں ہوتا, نہ ہی وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے, نہ عدم تقسیم کو قبول کرتی ہے اقتضاء اولی کے طور پہ. لہذا مصنف رحمہ اللہ فصاحت فی المتکلم ایک ملکے کو کہا ہے, اور وہ ملکہ مقولات کیف میں سے ہے. اور کیف کی ہم نے بھی تعریف بیان کر دی ہے, اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے, اور ساتھ ہی میں پورے پیراگراف کا اور پورے کا ترجمہ بھی ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ.